أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا فی ربہ ان کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی اس کو حکومت دی تھی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے قال انا احیی و امیت تو اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں قال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تو اسے مغرب سے لے آ فبہت الذی کفر تو وہ شخص جس نے کفر کیا وہ حیرت زدہ ہو گیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے اور شرک اپنی تمام تر انواع و اقسام سمیت وہاں پر موجود تھا وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے درختوں کو پوجتے اپنے بادشاہ کی بھی پوجا کرتے اسے بھی رب مانتے ہر قسم کا شرک وہاں پر پایا جاتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری لگی کہ وہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں دعوت دیں اور شرک کی حقیقت ان پر واضح کریں انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ سورج چاند کی پرستش اور پوجا کی نفی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے سورۃ الانعام میں کہ چاند کو کہا یہ میرا رب ہے وہ غروب ہو گیا پھر سورج کو کہا یہ بڑا ہے یہ رب ہے مقصد قوم کو سمجھانا پھر بتوں کے بارے میں ان کو سمجھایا اپنے ہاتھ سے تم ان کو گھڑتے ہو اور انہیں کی پوجا شروع کر دیتے ہو قوم نہ سمجھی آخر یہ لوگ میلے پہ گئے تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا ایک بڑے کو باقی رہنے دیا باقیوں کو توڑ دیا اب قوم پھر بھی نہ سمجھی فیصلہ کر لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے آگ میں پھینک دیا جائے سزا دی جائے
اب ظاہر ہے کسی بھی قوم میں کسی بندے کو سزا دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے صاحب سلطہ، حاکم وقت کی۔ حاکم ہی کسی کو سزا دے تو دے، وگرنہ فساد ہو جاتا ہے۔ تو انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس وقت ابراہیم کا علیہ السلام کا اور اس بادشاہ کا یہ مکالمہ مناظرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نہ اس بادشاہ کو رب مانتے تھے، نہ بتوں کو رب مانتے تھے، نہ شجر و حجر کو، نہ سورج چاند ستاروں کو، اس نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔ یہ جھگڑا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی۔ اس کا حاکم ہونا یہ جھگڑے کی وجہ بنی، جس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کا انکار کیا اور خود رب بن بیٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخش دیتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے، تو کہتا ہے انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا اور مارتا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اب تو اس کو مغرب سے لے کے آ۔ یہ مناظرے کا ایک اسلوب اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ مد مقابل کو اپنی مرضی کے میدان میں لے کے آنا۔ اسے کہا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، تو انہوں نے کہا میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب اگلی بات ابراہیم علیہ السلام نے کر دی، اللہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، یہیں پر بات کر دیتے تو آگے سے کہتا میں بھی سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہوں، لیکن انہوں نے ساتھ ایک اور بات بھی کر دی، فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہے گا۔ پہلی دلیل زندگی دینے اور موت دینے والی ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس دلیل کو چھوڑا نہیں، بلکہ پہلی دلیل سے اس کے دعوے کا اقرار کروایا اور اسی پر پھر بنیاد رکھ کے ایک اور دلیل پیش کی کہ زندگی موت دینا تو چھوٹا سا کام ہے، سورج کو لے کے آنا نکالنا تو یہی کرتے نکالے، اللہ مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کے نکالے۔ فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا، ناطقہ بند ہو گیا، اس کا کوئی جواب نہیں سوچا، مبہوت ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن لاجواب ہونے کے باوجود اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس بادشاہ کے بارے میں وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ناک میں مچھر چلا گیا اور پھر 400 سال تک وہ اپنے سر کی پٹائی کرواتا رہا جوتوں سے اور ہتھوڑوں سے۔ اس طرح کی کوئی بات بھی ثابت نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مشہور ہیں بہت زیادہ کہ اس کے ناک میں مچھر چلا گیا اور یہ کچھ ہوا، لیکن ایسا ثابت نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، نہ کسی صحابی سے کوئی ایسی بات منقول ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح مر علی قریۃ جو ایک بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها،
اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ قالا تو اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اسے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا قال کم لبثت، کہا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا ہے؟ قال، تو اس نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پہ ٹھہرا ہوں گا۔ قال، اللہ نے فرمایا بلکہ لبثت 100 عام، تو 100 سال تک یہاں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تو اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ، لم یتسنى، وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، بدبودار نہیں ہوئے، بالکل تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے لیے تجھ کو ایک بہت بڑی نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور ہڈیوں کو دیکھ، ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین له، تو جب اس کے لیے یہ کچھ واضح ہو گیا، قال، اس نے کہا اعلم، میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قادر ہے۔ اور کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، چھتوں پر گری ہوئی بستی۔ اصل میں خاویہ کا معنی ہوتا ہے کھوکھلا ہونا، اندر سے خالی ہونا۔ چونکہ کھوکھلا ہونے کا نتیجہ ہے گر جاتی ہو جاتی ہے، وہ بالآخر گر جاتی ہے، تو اس لیے اس کا معنی کہا کیا ہے گر پڑنا، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ گر پڑی۔ تو عموماً پہلے چھت گرتی ہے، تو چھت گرنے کے بعد دیواریں اس کے اوپر آ گرتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے خاویۃ علی عروشها، وہ چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ تو یہ بے آباد بستی کو دیکھ کے کہنے لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ اجڑی بستی اب اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے اسے ہی موت دی، 100 سال تک مرا رہا، اور 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا، پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ہوئی ہے تجھے یہاں پہ؟ کہتا ہے یوماً و بعد یوم، ایک آدھ دن۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تو یہاں پہ رہا ہے، اور 100 سال میں دیکھ 100 سال بعد مجھے زندہ کیا ہے، اور گدھے کی حالت دیکھ، وہ مر کے اس کی ہڈیاں بکھر چکی، لیکن 100 سال گزرنے کے باوجود کھانا تیرا کرو تازہ ہے، وہ بوسیدہ نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا، بالکل تازے کا تازہ، پانی بھی، مشروب بھی، کھانا بھی۔ لم یتسنى مانا ہے بدبودار نہیں ہوا۔ تو پھر اس کے سامنے کہا کہ دیکھ، تو یہی سوال ہے نا کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اب تیرے سامنے ہم اس کو زندہ کر کے دیکھا۔ اللہ نے اس کے سامنے ہڈیوں کو جمع کیا، پھر ان پر گوشت چڑھا کے اس کا گدھا دوبارہ سے پیدا۔
جب اس نے یہ دیکھا تو کہتا ہے ہاں مجھے بالیقین علم ہے، جانتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا واقعہ ہے اس بادشاہ کے ساتھ، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کائنات کو پیدا کرنے میں واحد و یکتا ہونے کو ثابت کیا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بستی پر سے جو آدمی گزرا اور اس کے بعد جو اگلا واقعہ آ رہا ہے، ان دونوں واقعات میں حشر نشر کا عقیدہ سمجھانا یہ مطلوب و مقصود ہے۔ یعنی پہلے واقعہ میں اللہ نے اپنی الوہیت و ربوبیت اپنی توحید سمجھائی ہے، اور دوسرے واقعہ میں ایمان بالآخرت سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے پر قادر ہے۔ یہ جو آدمی ہے جو 100 سال تک مرا رہا، اللہ نے پھر اس کو زندہ دیا، یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کوئی چیز بھی منقول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے عزیر علیہ السلام قرار دیا ہے کہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ کوئی قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں اسرائیلی روایات ہیں، ان پر اعتماد کر کے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے روایت کرو ولا حرج کوئی نہیں، لیکن انہیں نہ سچا مانو نہ جھوٹا۔ تصدیق و تکذیب آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ماخذ جو ہے وہ صحیح معلوم نہیں، سند ان کی موجود نہیں، لہذا اس کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے بالجزم اور نہ ہی بالجزم ان کی تکذیب کی جا سکتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہی تھے، چاہے عزیر علیہ السلام ہوں یا کوئی اور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ان سے ہم کلام ہونا۔ اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ نے موت دے دی اور پھر پوچھا کب لبثت، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی تھے۔ بہرحال جو بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں واضح کر کے دکھایا، اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ انہیں شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، شک نہیں تھا، یقین تھا اس بات پر۔ لیکن اطمینان قلب کے لیے انہوں نے مزید پختگی کے لیے یقین میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس حقیقت کا مشاہدہ کروا دیا، اور جو آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ سن کر نہیں حاصل ہوتا۔ سننے سے بھی ایمان اور یقین ہوتا ہے، ایمان بالغیب کسی کا نام، لیکن اگر ایمان بالغیب ہونے کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہو جائے، بندہ اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے ایک کام دیکھ لے، تو جو یقین آنکھوں دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ راستے پر پختہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ہے اللہ کے، اے اللہ اے میرے رب، آرینی تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا کیا تو ایمان نہیں لایا، تو نے یقین نہیں کیا؟ اولم تؤمن، کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، یقین تو ہے مجھے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔
دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے میں نے یہ سوال کیا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو تو 4 پرندے لے لے، فصرهن الیک، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پہ رکھ دے، ثم ادعهن، پھر تو ان کو بلا، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، فرشتے ان کے پاس وحی لے کے آتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے پاس پہنچتے تھے، ان کو جی اٹھنے کے بارے میں شک نہیں تھا، یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے تاکہ یقین اور زیادہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین حاصل کیا، عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لے، انہیں پہلے اپنے ساتھ مانوس کر لے، تاکہ وہ تیری آواز سن کے اور تیری طرف دوڑ آئیں، انہیں پتا ہو کہ یہ میرا مالک ہے۔ تو پھر جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کر کے پہاڑوں کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ زندہ ہو کے پھر تیرے پاس آ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا، پرندے لیے، ان کو ذبح کیا اور پھر ان کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ اب یہ پرندے کون سے تھے، اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی، کوئی کہتا ہے مور ہے، کوئی کہتا ہے مرغ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس بے فائدہ کی بات ہے۔ جو بھی تھے جانور پرندے، اللہ کا حکم تھا، انہوں نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے مانا، کام ہو گیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ ہوا اپنی 2 صفات ذکر کی ہیں، وعلم، اور جان لے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اپنی قوت اور اپنا غلبہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، اور پھر حکمت اور دانائی کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا ہے، حکیم ہے، اور حکیم اور دانا جو ہوتا ہے وہ نظام کو بڑے اچھے طریقہ کار کے ساتھ، اچھی حکمت عملی کے ساتھ چلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، سورج چاند کی ڈیوٹیاں لگائی، زندگی موت اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور یہ سلسلہ چلا دیا، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، انسانوں جنوں کو اٹھائے گا، اور پھر میزان لگائے گا، حشر نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اچھوں کو جنت اور بروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ یہ متعین کیا ہوا ہے۔ وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ عزیز اور حکیم ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال صفات میں سے ہے۔